ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ابنائے ہرمز سے متعلق بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا اور تہران امریکی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جلد ابنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ انڈونیشیا کے شمالی ساحل کے قریب 7.7 شدت کا شدید زلزلہ آیا جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے بعد 5.9، 5.6 اور 6.1 شدت کے 3 آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے۔ حکام نے ساحلی علاقوں کے شہریوں کو ساحلوں سے دور رہنے اور بلند مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق تقریباً 5 لاکھ افراد زلزلے کے شدید جھٹکوں سے متاثر ہوئے، تاہم جانی و مالی نقصان کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی۔ پاکستان سول ایوارڈز 2026 کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی 355 شخصیات کو نامزد کر دیا گیا۔ صدر مملکت کی جانب سے جاری فہرست میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء، سائنسدان، ڈاکٹرز، ماہرین تعلیم، صحافی، کھلاڑی، ادیب اور فنکار شامل ہیں۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور احد چیمہ سمیت اہم شخصیات کو نشان امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ فنون لطیفہ میں سلطانہ صدیقی کو ہلال امتیاز، جبکہ نشو بیگم، افتخار ٹھاکر اور ترنم ناز کو ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا۔ اداکارہ ماریہ واسطی، ثانیہ سعید، محمود اسلم، گلوکار شیراز اپل اور میزبان شفاعت علی سمیت دیگر معروف شخصیات بھی سول اعزازات حاصل کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ کھیلوں کے شعبے سے محمد وسیم، نور زمان، کشمالہ طلعت اور سابق کرکٹر صادق محمد سمیت متعدد کھلاڑیوں کو بھی اعزازات سے نوازا جائے گا۔ جاپان کے مشرقی علاقے چیبا میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 4 افراد ہلاک جبکہ 1 شخص لاپتہ ہو گیا۔ جاپانی محکمہ موسمیات کے مطابق ٹوکیو کے قریب چیبا میں 24 گھنٹوں کے دوران 367 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس سے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شدید بارشوں کے باعث 25,000 سے زائد گھر بجلی سے محروم، 7,000 سے زائد مسافر ایئرپورٹس پر پھنس گئے جبکہ ٹرینیں منسوخ اور اہم شاہراہیں بند کر دی گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور فوج کی مدد بھی طلب کر لی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ چین کے شہر شینزین میں واقع ڈیمیشیا بیچ پر گرمیوں کے دوران غیر ملکی رش کے باعث انتظامیہ نے روزانہ آنے والے افراد کی تعداد 80,000 تک محدود کر دی ہے۔ تقریباً 1.8 کلومیٹر طویل ساحل پر ماضی میں ایک وقت میں 2 لاکھ تک افراد جمع ہو چکے ہیں جس کے باعث چلنا پھرنا اور سمندر تک پہنچنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ حکام نے ہجوم پر قابو پانے کے لیے مئی سے اکتوبر تک پیشگی بکنگ لازمی قرار دے دی ہے۔ ڈیمیشیا ایک عوامی ساحل ہے تاہم بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث اب بغیر ریزرویشن رسائی محدود کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں،
صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔